سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی نسل سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اگر چھوٹا سا ماں کا بچہ بیمار ہو جائے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، کہیں دن ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کہیں دن باپ جو ہے جو گلی میں ملے، جو گھر میں ملے، سفر میں ملے، بار بار شکایت کرتا ہے کہ کاش میرا بچہ بیمار ہے، کاش میرا بچہ بیمار ہے۔ اور یہ وہ حسن ہے کہ ساری دنیا کی مائیں ہیں، ان کو ایک ترازی، ان کے جتنے بچے ہیں ان کو ترکھڑی کے ایک ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور ساری ماؤں کے بچے ایک پلے میں رکھ کر امام حسن کو یا امام حسین کو، ان میں سے ایک کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ساری ماؤں کے بچے جو دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں، ان سب سے زیادہ جو پلہ بھاری ہے وہ امام حسین کا ہے یا امام حسن کا ہے۔ تو یہ وہ بچے ہیں، ہر بچے، کسی کا بچہ انتقال کرے گا، باپ کو دکھ ہوگا، ماں کو دکھ ہوگا، بہنوں کو دکھ ہوگا، رشتہ داروں کو دکھ ہوگا، پڑوسیوں کو دکھ ہوگا، یہاں تک ہو سکتا ہے کہ کسی ایک نرم دل انسان کا دل دکھ گیا ہوگا۔ لیکن یہ وہ بچے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے ان کا دکھ جس دل کے اندر نہ ہو وہ دل مومن کا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے بچوں سے، میری آل سے نفرت کرتا ہو، بغض کرتا ہو اور ان سے پیار نہ کرتا ہو، فرمایا او لوگو سن لو، وہ بندہ منافق ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہاں تک نہیں، آگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اور جہنم کے بیچ میں مناظرہ ہو گیا اور جہنم نے کہا جنت سے کہ تو کیا ہے، میں تو تجھ سے اعلیٰ ہوں۔ جنت نے کہا کس وجہ سے تو مجھ سے اعلیٰ ہے؟ کہا میرے اندر بڑے بڑے حکمران آنے والے ہیں، میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے۔ کہا کون سا بادشاہ آئے گا؟ کہا میرے اندر فرعون آنے والا ہے، کہا میرے اندر ابو جہل آنے والا ہے، کہا میرے اندر قارون آنے والا ہے جو اتنا دولت مند ہے کہ جس کی خزانے کی چابیاں اونٹوں پہ ہوتی ہیں۔ فرمایا جنت خاموش ہو جاتی ہے تو رب کریم نے جنت کی طرف وہی فرمائی کہ جنت سے جاؤ جبریل، جنت سے کہو تو کیوں خاموش ہے؟ اگر اس جہنم نے یہ کہا کہ میرے اندر بادشاہ آنے والے ہیں، میرے اندر بڑے بڑے حکمران آنے والے ہیں، بڑے تاج اور تخت والے آنے والے ہیں، اور جنت تو اس سے جواب میں یہ کہو نا کہ تیرے اندر تو ظلم والے آئیں گے، تیرے اندر ظالم بادشاہ آئیں گے، تیرے اندر جو ہے اللہ کے نافرمان آئیں گے، لیکن میرے اندر بھی دو شہزادے آنے والے ہیں، میرے اندر بھی دو جوان آنے والے ہیں، جس جوانوں کی چرچا آسمانوں میں حورین کرتی ہیں، جن جوانوں کی تعریف ملائکہ کرتے ہیں، جن جوانوں کی شان و شوکت دنیا کے کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ میرے اندر وہ جوان آنے والے ہیں جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، میرے اندر وہ جوان آنے والے ہیں جن جوانوں نے نبی کا ہونٹ چومے ہیں، میرے اندر وہ جوان آنے والے ہیں جن جوانوں نے نبی کی جو ہے زبان چوسی ہے، میرے اندر وہ جوان آنے والے ہیں جن جوانوں کی عظمت خدا نے بیان کی ہے۔ فرمایا جنت تو اس جہنم سے یہ کہو کہ میرے اندر دو شہزادے آنے والے ہیں جن سے ساری جنت سج جائے گی، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن اور حسین دو جنت کے پلر ہیں، دو ستون ہیں۔ فرمایا جب جنت کے اندر یہ دو ستون لگ جائیں گے تو رب کریم کی ایسی چمک ہوگی کہ جنت کے نیچے والے محل بھی چمک جائیں گے، جنت کے اوپر والے محل بھی چمک جائیں گے، ساری حورین حیران، سارے فرشتے حیران، سارے دربان حیران، سارے لوگ مخلوق حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ جنت تو اتنی حسین ہو گئی ہے جو پہلے سے نہیں تھی، یہ جنت اتنی خوبصورت ہو گئی جو پہلے سے نہیں تھی، آخر یہ کیا معاملہ ہے، کس چیز سے یہ سج گئی ہے؟ اتنا سارا کہنا تھا تو جنت والے ایک فرشتے اعلان کر کے کہے گا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس نیچے والے محل کے اندر، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ تو زہرا رہ رہی ہے جس کے نور سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے، اور فاطمہ نے جب جنت کو دیکھا مسکرانے لگی، اور جب مسکرانے لگی ان کے دانت مبارک منہ سے باہر آئے اور ان دانتوں سے نور نکلا، اس نور کی وجہ سے ساری کی ساری جنت جو ہے خوبصورت ہو گئی ہے۔ فرمایا اوپر والے محل میں گئے تو اوپر والے محل میں دیکھا علی ہے، پھر دیکھا حسن اور حسین ہے، ساری جنت سج گئی، ساری جنت خوبصورت ہوگی، نور ہی نور پھیل گیا۔ فرمایا کس وجہ سے یہ نور پھیلا ہے؟ کہا حسن اور حسین خوش ہوئے ہیں، کہا وہ جب مسکرانے لگے ان کے دانت مبارک باہر نظر آنے لگے تو ان دانتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ساری جنت کے اندر نور پھیل گیا۔ اللہ اکبر، جس حسین کے دانت مبارک کا کمال یہ ہے کہ ساری جنت کی چراغوں سے، ساری جنت کی روشنیوں سے روشنی بڑھ جاتی ہے، اس حسن کا کمال کیا ہوگا، اس حسین کا کمال کیا ہوگا۔ اور یہاں پر نہیں ہے،
بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے ان کا جنت میں محل بنا ہے، جنت میں مقام بنا ہے۔ تو میں نے جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا مکان ہے۔ فرمایا میں اندر گیا، وہاں پہ باغ دیکھے میں نے، اور ان میں سے مجھے جبریل امین نے ایک سیب توڑ کر دیا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ تم یہ سیب لے لو۔ فرمایا اس کے بدلے کے اندر اللہ پاک تمہیں ایک ایسا شہزادہ دینے والا ہے، ایک ایسا تمہیں ایسی عورت دینے والا، بچی دینے والا ہے جو کائنات کے اندر کوئی اس کا مقابلہ نہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ اسی خدیجۃ الکبریٰ کے شکم سے جو ہے، ان کے بدن مبارک سے جو ہے ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ فرمایا وہ بیٹی فاطمہ الزہرا ہوگی، ان کا مقام اعلیٰ ہوگا، ان کی شان ساری عورتوں میں اعلیٰ ہوگی، ان کا مقام سب سے الگ ہوگا۔ فرمایا جاتا ہے جب یہ بیٹی جو ہے فاطمہ الزہرا خدیجہ کے شکم کے اندر آتی ہے، ان کے جسم کے اندر ان کا جو ہے ان کا جسم کا وجود بنتا ہے 9 مہینے کے لیے۔ کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے جسم مبارک سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ جیسے کہیں ان کے جسم پر عطر ڈالا ہے، جیسے ان کے ارد گرد عطر کی دکان ڈالی ہے، اتنی خوشبو آتی ہے۔ اور جب یہی فاطمہ دنیا کے اندر تشریف لے کر آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جبریل امین آتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خوشخبری نہ سناؤ؟ فرمایا کیا خوشخبری ہے؟ کہا اوپر آسمانوں کے اندر دیکھو حورین سج گئی ہے، اوپر آسمانوں میں دیکھو جنت ساری سج گئی ہے، اوپر آسمانوں کے اندر دیکھو کیسا قرآن مچا ہے، کیسی خوشیوں کے منظر بنے ہوئے ہیں، کیسی جنت کو سجایا گیا ہے۔ فرمایا کس لیے؟ کہا اللہ رب العزت نے اعلان کیا جنت کی حوروں اپنے جسم پر اچھا کپڑا ڈالو، اور جنت کی حوریں اپنے آپ پر عطر اور خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو سجاؤ اور ایک دم تیار ہو جاؤ۔ فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا آج فاطمہ کی شادی ہے، کہا آج فاطمہ کا نکاح کروایا جانے والا ہے، آسمان پر نکاح فاطمہ کا ہو رہا ہے۔ نکاح کروانے والا کون ہے؟ نکاح کروانے والا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، خطبہ پڑھتے ہیں، جبریل امین نکاح کرتے ہیں، اور 40,000 فرشتوں کو ان کا گواہ بنایا، اور بنا کر ان کا نکاح کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کا حکم یہی ہے کہ فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر علی کے ساتھ ہو گیا ہے، لہٰذا آپ بھی علی کو بلاؤ اور زمین پر علی کے ساتھ نکاح کرواؤ۔ کوئی دنیا کی ایسی عورت نظر نہیں آتی ہے جس کا آسمانوں پر نکاح ہوا ہو، لیکن واحد ایک فاطمہ ہے جس کا نکاح آسمانوں میں کروایا ہو، اور جبریل امین اور اسرائیل اور اللہ کی نورانی مخلوق جو ہے خطبہ پڑھتی ہے۔ اور یہاں تک نہیں، اور فرمایا جاتا ہے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کو ان دونوں کو بنایا، تو حضرت حوا اور آدم دونوں بن گئے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، ان کی بائیں پسلی سے حوا بنی، تو جب یہ آنکھیں کھلی تو انہوں نے دیکھا آپ ان کے پاس ایک خوبصورت عورت ہے جو انہوں نے آج سے پہلے ایسی کوئی خوبصورت چیز نہیں دیکھی تھی۔ تو انہوں نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو رب کریم نے فرمایا نانا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا۔ کہا کیوں؟ کہا مہر ادا کرنا ہوگا۔ کہا رب کریم کیا مہر ہے؟ کہا ان کے اوپر ابھی مہر ادا کرنے کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ اس جو ہوا ہے اسے خوبصورت دنیا میں شاید کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ فرمایا اے اللہ اس ہوا جیسی خوبصورت جنت میں بھی شاید کوئی شے نہیں ہوگی۔ رب کریم کی بارگاہ میں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بولنے تھے، یہ الفاظ کہنے تھے، تو رب کریم نے کہا جبریل امین آپ فوراً جاؤ اس کو لے کر جنت کی سیر کرواؤ، اور جنت کی سیر کروائی گئی۔ حضرت آدم جنت کے ایک محل کے اندر گئے، اس سے دوسرے محل میں گئے، اس سے تیسرے کے اندر گئے، جنت کی ساری اس جنت کی سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جس مقام کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ایسا بہترین محل ہے جس محل جیسا، جس مکان جیسا نہ جنت میں کوئی مکان تھا، نہ اس کے دروازے جیسا کوئی دروازہ تھا، نہ اس کی کھڑکیوں جیسی کوئی کھڑکی تھی، نہ اس کی سجاوٹ جیسی کسی کی سجاوٹ تھی، نہ اس کی خوبصورتی کی جیسی کسی کی خوبصورتی تھی۔ اور اسی کے اندر ایک تخت لگا ہے، اور اس تخت کے اوپر ایک حسین اور جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا اور اپنا حسن بھول گئے، اپنا جمال بھول گئے، اپنی ساری خوبصورتی بھول گئے، حضرت حوا کی خوبصورتی بھول گئے، اور عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ اے پروردگار عالم، میرا خیال یہ تھا کہ اس ہوا سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، میرا خیال یہ تھا کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ اکبر ہوا تو کیا ہے، میں تو کیا ہوں، یہ عورت جو سامنے تخت پہ نظر آ رہی ہے اس جیسا تو خوبصورت کوئی شے ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس جیسی خوبصورت تو جنت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جس مکان کے اندر یہ موجود
موجود ہے، ایسا مکان بھی جنت کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ جبریل امین سے حکم ہوتا ہے اے جبریل فاطمہ کا جو ہے ان کے انٹروڈکشن بتائی جائے، فاطمہ کی معلومات بتائی جائے، فاطمہ یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال پوچھا تو جبریل امین نے کہا ان کا نام فاطمہ تو زہرا ہے۔ فرمایا یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کب آنے والی ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے جبریل امین نے کہا کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کی بیوی ختیجہ الکبریٰ ہوگی اور ختیجہ کے بطن مبارک سے ان کے جسم مبارک سے اس کی پیدائش ہوگی، یہ وہ بیٹی فاطمہ ہے۔ آدم کب بنے ہیں؟ اس وقت سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہرا کا جسم مبارک کا ڈھانچہ جنت میں موجود تھا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا اس کے علاوہ اور حیران ہو گئے۔ فرمایا اے اللہ جنت ساری خوبصورت دیکھی میں نے، اس کے درہم، اس کے دینار، اس کی ساری چیزیں، اس کے سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس کے اندر بڑی چیزیں لگی ہے، جوہرات اس کے اچھے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی نہریں ہیں اور حوریں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن اے اللہ اس جو یہ حور جو عورت بیٹھی ہے اس تختے کے اوپر اس کے کانوں میں جو بالیاں لگی ہیں میں نے آج جنت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ اے اللہ یہ کیا چیز ہے؟ رب کریم کی بارگاہ سے جبریل امین کو حکم ہوتا ہے اے جبریل یہ کیا ہے بتاؤ، ان کو بتایا جائے۔ تو جبریل امین نے کہا اے آدم علیہ السلام جو ان کے کانوں کے اندر تم یہ خوبصورت زیورات دیکھ رہے ہو یہ اس کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے۔ فرمایا او میرے رب یہ تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے جو گلے میں ایک ہار ہے یہ ہار میں نے جنت میں کوئی اور چیز نہیں دیکھی، ساری جنت کی سیر کر کے آیا مگر مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ اے اللہ یہ کوئی خاص چیز ہے، یہ ہار کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا اے جبریل بتایا جائے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ رب کی طرف سے ان کو تحفہ ملا ہے، انعام ملا ہے۔ کہا کیا انعام ہے؟ کہا ان کا شوہر حضرت علی شیر خدا وجہ الکریم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہوں نے یہ پوچھا کہا اب تو یہ ساری چیزیں ہیں مگر اس فاطمہ سے خوبصورت، اس فاطمہ کے جمال سے خوبصورت، اس کے ہار سے خوبصورت، اس کے کانوں کی بالی، اس کے زیورات سے خوبصورت، اس کے سر پہ تاج پہنا ہوا ہے، اس کے سر پہ جو تاج پہنا ہے میں نے یہ تاج جنت کے اندر نہیں دیکھا، کہیں اور مجھے نہیں ملا، اتنا خوبصورت تاج کون ہے؟ فرمایا جبریل امین نے کہا آدم جانتے ہو یہ تاج کون ہے؟ فرمایا کون ہے؟ کہا اس بیٹی کا باپ فاطمہ تو زہرا کا باپ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ شان ہے امام حسین کی ماں کی، یہ شان ہے امام حسن کی ماں کی، یہ شان ہے مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کی، یہ شان ہے ہمارے اہل بیت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن سے اور امام حسین سے کتنا پیار کرتے تھے۔ عجیب انداز ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور باقی صحابہ بھی ساتھ میں تھے، تو اتنے میں بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے والوں سے کہا کہ آپ ذرا دیکھو یہ رونے والا کون ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ تو اتنا سارا کہنا تھا تو قافلے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رونے والا حسن اور حسین ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کی میرے ابا جان یہ ان کو پیاس سخت لگی ہے، پانی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا وہ میرے صحابہ میں سے کسی کے پاس کوئی پانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، آقا ہم قربان، ہماری جان آپ پہ قربان، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ فرمایا ادھر لاؤ، حسن کو میرے پاس لاؤ، حسین کو میرے پاس لاؤ۔ اور جب امام حسین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے پیش کیے گئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں امام حسین کو لیا، اپنی زبان مبارک نکال کر امام حسین کے منہ کے اندر دی، کہا بیٹا اب میری زبان کو چوستا رہو۔ تو امام حسین چوستے رہے یہاں تک کہ ان کی پیاس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد امام حسن کو بلایا، پھر امام حسن کو اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، پھر انہوں نے چومی، کہا بیٹا اس کو چوستا رہو، اور چوستا رہا۔ پھر امام حسن کی پیاس بھی ختم ہو گئی اور پھر واپس دیا اور صحابہ سے کہا صحابہ اکرام ساری امت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان نبی پر جائیں، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور میرے صحابہ سنو میرے ماں باپ اس حسن پر اور حسین پر قربان ہو جائیں، یہ میرے شہزادے، یہ میرے بچے مجھے بہت پیارے ہیں، ان سے میں بہت پیار کرتا ہوں، ان سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو امام حسن اور حسین کئی مرتبہ آتے تھے اور حضور سجدے میں جاتے، امام حسن ان کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، حضور سجدے میں جاتے، امام حسین پیٹھ پر جاتے، تو حضور علیہ السلام سجدے نماز نہ توڑتے، نہ امام حسین کو کچھ بولتے بلکہ سجدہ لمبا کر لیتے، اور جب امام حسن اور حسین دونوں نیچے اترتے تو پھر حضور علیہ السلام سجدے سے کھڑے واپس ہو جاتے تھے۔ یہ مرتبہ امام حسن کا اور یہ مرتبہ امام حسین کا تھا، تو
ان کا فیصلہ اتنا عجیب ہے کہ ایک مرتبہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ امام حسن نے بھی اور امام حسین نے اپنی تختی لکھی، جس کو لوگ پٹی کہتے ہیں، یہ تختی لکھی، تو لکھ کر حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میری اماں جان، ہم نے آج تختی لکھی ہے، لہٰذا فیصلہ کر دو، میری تختی زیادہ خوبصورت ہے، میری لکھائی زیادہ خوبصورت ہے یا امام حسن کی خوبصورت ہے؟ تو امام حسین اور حسن جب یہ فیصلہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو بچو، میں نہ حسن کو ناراض کرنا چاہتا ہوں، نہ حسین کو ناراض کرنا چاہتا ہوں، نہ حسن کا دل دکھاؤں گا، نہ حسن کا دل دکھاؤں گا، لہٰذا آپ اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ۔ آپ فاطمہ کے پاس گئے تو حضرت فاطمہ نے کہا دیکھو میں آپ حسن سے بھی محبت کرتی ہوں، حسین سے بھی محبت کرتی ہوں، لہٰذا یہ فیصلہ بڑا ہی مشکل ہے، یہ میں بھی نہیں کر پاؤں گی، لہٰذا یہ تختی لے کر آپ دونوں جو ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے ابا اپنے نانا محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور یہ دونوں تختی لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام نے جب تختی پر نظر ماری تو کہا یہ فیصلہ میرے لیے بھی نہیں اچھا، لہٰذا میں اگر حسین کو بولوں کہ تیری تختی اچھی نہیں ہے تو حسین ناراض ہو جائے گا، اگر حسن کو بول دوں کہ تیری تختی اچھی نہیں ہے تو حسین ناراض ہو جائے گا، لہٰذا آپ کا فیصلہ جبریل آمین کرے گا۔ تو جبریل آمین کو حکم دیا کہ جبریل آپ ان کا فیصلہ کر دیں۔ تو جبریل آمین نے کہا یا رسول اللہ، یہ دو وہ شہزادے پیارے ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، جن سے آپ بھی پیار کرتے ہیں، جن سے فاطمہ بھی پیار کرتی ہے، جن سے سارے علی بھی پیار کرتا ہے، جن سے ساری امت پیار کرتی ہے، یا اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اگر میں نے حسن کے حق میں فیصلہ کیا حسین ناراض ہو جائے گا تو میں کسی کو ناراض نہیں کر سکتا، میں کسی کا دل دکھا نہیں سکتا، لہٰذا یہ فیصلہ میں بھی نہیں کروں گا، یہ فیصلہ میرے رب کی بارگاہ میں جائے گا، یہ میرا رب فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب یہ فیصلہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں گیا، جبریل آمین نے کہا اے اللہ فیصلہ کر دیں، تو رب کریم نے ایک سیب دیا، جنت سے ایک سیب دیا، کہا جاؤ اس جنتی سیب کو جا کر اوپر سے گرا دو، اور جس کی تختی پر یہ گرے گا وہ اس کی تختی اچھی ہوگی، اور جس کی تختی پر نہ گرا اس کی تختی کی لکھائی جو ہے دوسرے سے کم ہوگی۔ تو جب یہ سیب لایا گیا جنت سے لا کر تختی سے اوپر کاٹا اور جب اوپر سے پھینکا، وہ حضرت جبریل آمین نے یہ سیب نیچے آ کر اس کی کٹ کے خود بخود کٹ گیا اور دو ٹکڑے ہو گئے، ایک جا کے حسن کی تختی پر پڑا، ایک جا کر حسین کی تختی پر پڑا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم دونوں ہی اعلیٰ ہیں، تم دونوں ہی اچھی ہیں، امام حسن کی تختی بھی اچھی ہے، امام حسین کی تختی بھی اچھی ہے۔ ان دونوں کا فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے کروایا، یعنی اتنی پیار، اتنی محبت اور اتنی اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن کے ساتھ تھا اور امام حسین کے ساتھ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ کے ایک سائڈ میں امام جو ہے امام حسین بھی ہے اور دوسری سائڈ آپ کے بیٹے بھی ہے، اور اتنے میں رب کریم کی بارگاہ سے جبریل آمین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا تو آپ کا اپنا بیٹا جو ہے یا تو یہ اللہ کو دینا ہوگا یا حسین دینا ہوگا، لہٰذا آپ کے دو بچوں میں سے ایک بچہ رہے گا، دو بچے نہیں رہیں گے، آپ کون سا دینا چاہتے ہو؟ تو میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اس لیے کہ اگر میں اپنا بچہ دے دوں گا تو مجھے صدمہ ہوگا، انتقال کرے گا، مجھے دکھ ہوگا، لیکن اگر میں نے حسین دے دیا مجھے تو حسین کا دکھ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس سے فاطمہ تو زہرا کو بھی دکھ ہوگا، اس سے فاطمہ تو زہرا کا جسم جو ہے اس کے دل پر جو ہے قلب جو ہے وہ اطرح دکھ جائے گا، لہٰذا او میرے جبریل میں تو اپنا بیٹا تو دے دوں گا لیکن میں اپنی بیٹی کا بیٹا حسین نہیں دوں گا، جا میرے رب سے کہو کہ میرا بیٹا لے جا مگر میری بیٹی کا بیٹا حسین نہیں لے جانا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی چاچی ذات جو تھی، آپ کی چاچی سامنے آ گئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو کیوں جا رہی ہیں؟ کہا کہ ابھی میرے پاس جبریل آمین آئے اور انہوں نے کہا آپ کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ اپنا بیٹا دے دو یا فاطمہ کا دو۔ تو کہا میں فاطمہ کا درد، فاطمہ کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، میرا بیٹا چاہیے تو لے کر جاؤ۔ میں نے اپنا بیٹا دے دیا۔ اتنے میں ایک وقت ہوتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے اندر آتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں بڑے غمگین جیسے آپ پریشان ہیں، امام حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قربان جاؤں آپ پر، میرے ماں باپ قربان، آپ غمگین ہیں، آپ پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او ام سلمہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایسا ہوگا یہ امت میری امتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے
اور خدا کو ماننے والے مجھے ماننے والے ہی ہوں گے، لیکن وہ میرے اس پیارے لخت جگر کو، میرے اس بیٹے کو ایک دن قتل کریں گے اور ناحق قتل کر دیا جائے گا۔ مجھے جبریل امین نے یہ خبر دی ہے، اللہ اکبر۔ تو میں نے جبریل امین نے جب یہ خبر دی یا رسول اللہ کربلا کی عراق کی زرزمین کے اوپر امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آپ جاؤ وہاں کی مٹی مجھے لا کر دو۔ تو جب جبریل امین نے وہاں کی عراق کی مٹی جا کر کربلا کی اس میدان سے جہاں حضور علیہ السلام کو کا پیارا بیٹا امام حسین شہید ہوئے، وہاں کی مٹی لائی اور لا کر اس بوتل کے اندر ڈال دی، ایک شیشی والی بوتل لائی، حضور علیہ السلام نے اس بوتل میں پیک کر بند کر دیا، اور بند کر کے یہاں پر اپنی بیوی، اب ان کی بیوی اس وقت حضرت عائشہ بھی موجود تھی، یعنی کہ اس کا بھی انتقال نہیں ہوا تھا، ام سلمہ کا بھی انتقال بعد میں، عائشہ کا انتقال بعد میں ہوا، ام سلمہ بھی حیات تھی، لیکن یہ بات یہاں پہ بڑی غور کی بات ہے کہ آپ لوگ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو ہے علم غیب نہیں تھا، وہ بعد والے زمانے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اب جب یہ مٹی لائی تو اس مٹی والی بوتل کو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو نہیں دیا کہ عائشہ آپ یہ مٹی والی بوتل اپنے پاس رکھنا، اور جب یہ بوتل کی جو مٹی ہے یہ خون بن جائے گی تو آپ سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو چکا ہے۔ آپ نے نہیں دی، بلکہ آپ نے کس کو دی؟ ام سلمہ کو دی، اس لیے کہ وہ تقریباً 63 اور 60 سال بعد کا معاملہ تھا، اس وقت حضرت عائشہ انتقال کر گئی، تو حضور علیہ السلام بہتر جانتے تھے کہ کربلا کے معاملے سے پہلے عائشہ انتقال کر جائے گی، تو اس وقت جب کربلا کے اندر جنگ ہوگا امام حسین شہید ہوں گے، اس وقت میری بیوی میں سے اگر کوئی بیوی موجود ہوگی تو وہ ام سلمہ ہوگی۔ تو ام سلمہ کو بلا کر حضور علیہ السلام نے اپنی وہ شیشی مبارک جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دی، کہا او ام سلمہ اس کو اپنے پاس سلامت رکھنا، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا قربان ہو جاؤں آپ پر، یہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مٹی جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا، اس مٹی کو آپ سنبھال کے رکھنا، جس دن امام حسین شہید ہوگا اور یہ مٹی اپنے آپ سے جو ہے اس بند بوتل کے اندر ساری کی ساری خون بن جائے گی، اور جب حضور علیہ السلام کا یہ پیارا بیٹا جا کر کربلا کے اندر جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں اور انہیں خواب آتی ہے، خواب کے اندر یہ کیا دیکھتی ہیں؟ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کی ریش مبارک، ان کی داڑھی مبارک کے اندر گردہ لگا ہے، آپ کے سر مبارک کو بھی گردہ لگا ہوا ہے، آپ پسینہ پسینہ ہوئے آئے ہیں۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کی ذات مبارک پر، آپ کو پسینہ کیوں لگا ہے؟ آقا آپ کو گرد و غبار کیوں لگا ہے؟ فرمایا او ام سلمہ آپ نہیں جانتی ہو میں کربلا سے ہو کر آیا ہوں، میں حسین کا منظر دیکھ کے آیا ہوں، میں حسین کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں، ان بدبختوں نے کربلا کے کوفریوں نے امام حسین کو ناحق قتل کر دیا ہے، میں ابھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ اتنے میں امام حضرت ام سلمہ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ فوراً جاتی ہیں، وہ شیشی جو حضور علیہ السلام نے آپ کو 60 سال پہلے دی تھی وہ شیشی لا کر دیکھی، تو شیشی کے اندر سارے کا سارا جتنا بھی وہ مٹی تھی وہ ساری کی ساری خون بن گئی ہے۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں صرف وہی مٹی خون نہیں بنی، بلکہ مدینے کے شہر کے اندر جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس پتھر سے خون نکلتا تھا، مکہ کے اندر جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر سے خون نکلتا، عراق کی سرزمین کے اندر جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں امام حسین ایسی ڈالی ہے، ایسی شاخ ہے کہ کل قیامت کے دن سارے جنتی لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے، اور سارے نوجوان جنتی جو ہوں گے ان کا سردار امام حسن ہوگا، ان کا سردار امام حسین ہوگا، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہوگا۔ اور جب یہ جنتی جوانوں کا سردار دنیا میں تشریف فرما تھے اور امام حسن بھی تھے، اور یہ تو حضور علیہ السلام کی بات ہے، لیکن ابھی امام حسین نے کربلا کا جنگ نہیں لڑا تھا اور امام حسن بھی ابھی زندہ تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے بیٹے امام قاسم کو بلا کر کہا کہ میرے بیٹے میرے قریب آ کر بیٹھ جا، اور امام قاسم قریب آ کر بیٹھا، کہا بیٹا اب میں نہ جانے کب دنیا سے انتقال کر جاؤں گا، کب دنیا سے تشریف لے کر چلے جاؤں گا، میرے بیٹے میں آخری وقت کے اندر تجھے وصیت کر کے جاتا ہوں۔ کہا میرے ابا میں قربان جاؤں آپ پر، کیا وصیت ہے؟ کہا ایک وقت آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تیرا چاچا جو ہے امام حسین جو ہے بڑی مشکل کے اندر پڑ جائیں گے، بڑی مصیبت کے اندر پڑیں گے، لہٰذا تم مجھ سے وعدہ کر کہ ان سے پہلے تو نے شہید ہونا ہے، ان سے پہلے تو نے شہادت کا جام پینا ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ابھی امام حسین زندہ ہے، حسن زندہ ہے، وہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا؟ امام حسین نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک تعویذ جیسا یعنی چٹھی لکھ کر وصیت کی دی، اور امام قاسم نے وہ اپنے گلے میں ڈالی، کہا کہ بیٹے آپ اس کو تب تک نہ کھولنا جب تک آپ پر سب سے بڑی مصیبت آ جائے۔ اور جب کربلا کے اندر امام قاسم امام حسین کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں تو امام قاسم جب شہادت کا وقت آتا ہے، امام حسین نے کہا
کہ بیٹے آپ میرا بھائی انتقال کر گیا ہے، امام حسن دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ ان کی نشانی ہیں، آپ ان کی شاخ ہے میرے پاس، لہٰذا آپ ایسا کرنا، آپ نہیں شہید ہونا، آپ جنگ نہ لڑو، آپ پیچھے یہ قافلہ لے کر مدینے میں لوٹ کر جانا، میں جاتا ہوں جنگ لڑنے کے لیے، میں شہید ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بدبخت جو ہے میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اور اس وقت امام قاسم نے کہا، او میرے چاچا جان، میں یہ نہیں مانوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے باپ سے امام حسن سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی اس وصیت پر عمل کروں گا، اور میرے ابا نے مجھے وعدہ کروایا ہے کہ جب تیرا چاچا حسین جو ہے مصیبت میں پڑ جائے گا، مشکلات میں آ جائے گا، اس وقت ان سے پہلے شہادت کا جام پینا ہے، لہٰذا او میرے ابا، او میرے چاچا، آج مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی سواری پر بٹھا کر کربلا کے میدان میں بھیج دیا جائے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ جوان تھے، امام قاسم کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کر کے میدان کربلا میں بھیج دیا، اور جا کر امام حسین نے للکار کے کہا، یزیدیوں، ہے کوئی ماں کا دودھ پیا ہوا؟ آ جاؤ سامنے، ہے کوئی لڑنے والا؟ ہے کوئی میرا سامنے کرنے والا؟ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ ابن سعد نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کہ شرم کرو، حیا کرو، تم اتنے سارے جوان سے دیکھ کے ڈر گئے، ہے کوئی سامنے آنے والا؟ اور ان کا حسن اتنا تھا کہ سارے جو ہے میدان کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے چہرہ تکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لڑنا بھول جاتے ہیں۔ الغرض امام قاسم نے کافی لمبا طویل جنگ کیا، کافی ساروں کو جہنم میں اتار دیا، اور اتارنے کے بعد یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور شہید ہونے کے بعد اب یہ تھا جب امام حسین ابھی زندہ ہے اور امام حسن کی محبت ان سے یہ تھی، اور جس دن یہ مدینے کا قافلہ، وقت مختصر ہے، میں اب سیدھا اپنے ٹاپک کی طرف جاتا ہوا عرض کرتا ہوں کہ جب یہ ان کا یزیدی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال کا وقت ہوا ہے، انہوں نے وصال سے پہلے آ کر مدینے کے اندر جو ہے عبداللہ بن عمیر سے، عبداللہ بن عمر سے آ کر اور امام حسین سے آ کر کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میں نہ جانے بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بیمار ہو چکا ہوں، اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، آپ ایسا کرو، ملک شام والے، عراق والے، یہ سارے لوگ جو ہیں میرے یزید کے لیے تیار ہیں کہ اس کو آپ حکمران بنائیں، اس کو آپ اپنے بعد تخت پر بٹھائیں، لہٰذا آپ کی رائے کیا ہے؟ عبداللہ بن عمیر نے اور عبداللہ بن عمر نے، امام حسین نے، آپ نے فوراً انکار کر دیا، کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یزید کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ تو جب انہوں نے انکار کیا، اب کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی خدمت میں گیا اور جا کر کے اس یزید بدبخت کے لیے جا کر کہنے لگا کہ ہمارا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ لوگ انکار کر گئے، حالانکہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دیکھو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیعت لے لیں یا نہ لے لیں، مجھے اس بیعت لینے اور دینے سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے جو میری اہل بیت پہ ظلم کرے گا، جو میری اہل بیت سے ٹکرائے گا، جو ان کے اوپر تشدد کرے گا، جو ان پہ ظلم کرے گا، فرمایا وہ جنت کا حقدار نہیں رہے گا، لہٰذا آپ ان کے ساتھ انصاف کریں گے، آپ ان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ اور باقی آپ کا اور حسین کا معاملہ رہا، آپ کا عبداللہ بن عمیر کا، آپ کا عبداللہ بن عمر کا معاملہ رہا۔ الغرض یہ وہاں سے واپس چلے گئے، واپس کر جانے کے بعد حج کا وقت آیا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر آئے، آ کر حج کیا، حج کرنے سے فارغ ہوئے، انہوں نے ایک طویل بڑی میٹنگ بلا کر کہا کہ لوگوں دیکھو میں حج پر آیا اور آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں آج بیمار ہوں، کافی بیماری بڑھ چکی ہے، مجھے اپنی وفات کا ڈر ہے، انتقال ہونے کا ڈر ہے، لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ آؤ اور جو ہے یزید کے لیے بیعت کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو عبداللہ بن عمیر ہیں انہوں نے تو کٹر جواب دے دیا، کہا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین ان سب نے جب انکار کر دیا، اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ کر گئے، انہوں نے واپس لوٹ کر جا کر کہا یزید سے، کہا دیکھو میرا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، اب نہ جانے میں کس دن انتقال کر جاؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ نصیحت یہ ہے کہ اگر میرے بعد آپ میں اور امام حسین میں اختلاف ہو جائے، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ مکہ مدینے والے امام حسین کو پسند کرتے ہیں اور کوفہ والے بھی امام حسین کو پسند کرتے ہیں، عراق اور یمن میں دیگر علاقوں کے اندر بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا مجھے ڈر اس بات کا ہے آپ اور حسین میں جنگ نہ ہو جائے، اور اگر آپ اور حسین میں جنگ ہو گئی تو یاد رکھنا، انصاف کرنا، ان کے اوپر ظلم اور تشدد نہ کرنا، میں تجھے یہ وصیت کر کے جاتا ہوں کہ ان کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ الغرض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال
फरमा गए। अब जब ऐसा इंतकाल हुआ, इसी वक्त यजीद ने लेटर जारी कर दिया मदीने के अंदर। जब लेटर आया खालिद के पास लेटर पहुंच गया, और जब खालिद के पास लेटर आया कहा कि आप फ़ौरन जो है इनसे, इमाम हुसैन से, अब्दुल्ला बिन उमैर से, अब्दुल्ला बिन उमर से और दीगर मदीने के जो बड़े बड़े लोग हैं इनसे जो है एकदम मेरे हाथों मेरे लिए बैत ली जाए। और जब ये खालिद ने अपने दरबार के अंदर बुलाए, उस वक्त मदीने का गवर्नर था, इन्होंने अपने पास बुलाए, वहाँ पर मरवान था, और खालिद और मरवान की आपस में पहले से इख्तलाफ था, इनकी बनती नहीं थी। और उस वक्त ये दोनों इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए, इन्होंने इमाम हुसैन की तरफ संदेशा भेजा कि आप फ़ौरन आओ, कोई ज़रूरी काम है। जब ढूंढने के लिए गए ये तीनों, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, इमाम हुसैन मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे थे, और इन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उस कासिद ने कहा कि आपको जो है गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है, आपसे मुलाकात के लिए कहा जा रहा है। इन्होंने आपस में एक दूसरे से मशवरा किया और ये समझ गए। इमाम हुसैन ने कहा मुझे शक पड़ गया है, ये शायद अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और इसीलिए हमें गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है। इन्होंने आप कहा कि ऐसा करें कि आप वक्त तो मुनासिब नहीं है जाने का, चलो फिर हम नमाज पढ़ने के बाद चलते हैं। अब जब गवर्नर हाउस के अंदर आए, खालिद ने कहा कि ऐसा ऐसा मामला हो गया कि जो अमीर माविया इंतकाल कर गए और आपसे मुतालबा यजीद कर रहा है कि मेरे हाथों पर बैत करो, मेरे लिए बैत करें, तो आप मेरी बैत को कबूल कर लें। इमाम हुसैन ने कहा देखो मैं कोई मासूम बच्चा नहीं हूँ, मैं कोई छोटा नहीं हूँ, कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ कि बंद दीवार के अंदर, बंद कमरे के अंदर, बंद दरवाजे के अंदर किसी के डर की वजह से किसी के आगे झुक कर मैं जो है यजीद के हाथों पर बैत करूँगा। कहा हरगिज़ नहीं हो सकता है, लिहाजा मैं आपको इस वक्त कुछ नहीं कहता, आप बाहर निकलो, सारी आवाम को कहो कि यजीद के हाथों पर बैत करे। अगर सारी आवाम करेगी तो हुसैन देख लेगा बैत करेगा या नहीं, ये हुसैन का मामला है। जब ये कहा गया तो ये मरवान बदबख्त जो है, ये मरवान बदबख्त जो है, ये वो मरवान है जिसने हज़रत उस्मान गनी के कत्ल के अंदर भी मशहूर था, उनको भी शहीद करवाया। ये पहले से बुग़्ज़ सहाबा रखता था दिल के अंदर, इसके अंदर सहाबा का बुग़्ज़ था। और ये मरवान ने इशारा दिया खालिद की तरफ, कहा कि ये मौका अच्छा है, अगर हुसैन दरवाजे से बाहर गया तो हुसैन काबू में नहीं आएगा, हुसैन कंट्रोल के अंदर नहीं आएगा, लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है इनको मजबूरन जबरन जो है इनकी बैत ली जाए। तो इसने कहा कि अल्लाहु अकबर, ऐसा न किया जाएगा। कहा फिर एक काम करो, अगर ये बैत नहीं करेगा इसे कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन ने ये बात अपने कानों से सुन ली कि ये खालिद, ये क्या बदबख्त क्या कह रहा है, मरवान क्या कह रहा है। मरवान ने कहा इसे कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ओ बदबख्त, तेरी ये इतनी जुर्रत और तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू हुसैन को कत्ल करेगा, तू हुसैन को शहीद करेगा। ये लफ्ज़ कहते हुए इमाम हुसैन दरवाजे से बाहर निकल गए। कहा तू सोच ले मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। और मरवान को जब ये बात गई और मरवान पर हुज़ूर अलैहि सलाम ने लानत भेजी थी, और किस तरह कहा कि तुम पर और तेरे बाप गरगट पर लानत है, और हुज़ूर अलैहि सलाम ने इसके बाप को गरगट कहा। अब गरगट क्या होता है, जिसको हम उर्दू में छपकली कहते हैं, बाज़ लोग सांडे या कश्मीरी में इसका क्या नाम है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा एक सट में गरगट को मारेगा, फरमाया एक नेकी नहीं से एक नेकी के बदले में 70 नेकी का सवाब मिलेगा। अब ये अंदाज़ा लगाओ, जहाँ एक नेकी मिलनी थी वहाँ एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिल रही हैं। अब मामला क्या है कि एक सट में मारने से 70 नेकियां क्यों मिलती है? इसलिए कि जब बंदे को सबसे पहले जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा गुस्सा हो, और गुस्से की लामत यह है कि बंदा कहेगा जनाब यानी कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप अपने बच्चों से कहेंगे कि जनाब ये मेरा जो दुश्मन है ना, ये अगर सामने आ जाए तो इसको एक ही सट में ख़त्म कर देना। यानी एक सट का मतलब ये है कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मुझे इससे सबसे बड़ी दुश्मनी है। एक सट का मतलब ये है कि गुस्से की हाई लेवल का गुस्से की लामत है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो बंदा गरगट को एक सट से मारेगा, फरमाया इसे एक नेकी के बदले में 70 नेकी मिलेगी। क्यों? इसलिए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग पर चढ़ाया गया, यही चपकली और गरगट जो है सांस की वजह से उस आग को जला रही थी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इसने पैगंबर की तौहीन की है। और मेरे मुस्तफ़ा ने वही गरगट वाला लफ्ज़ जो है उसके बाप के लिए लगाया, मरवान के बाप के लिए कहा तू भी लानत और तेरे बाप गरगट पर भी लानत है। और यही गरगट जो था उस वक्त इस लानती शख्स ने उसको कहा कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन आकर दरवाजे से बाहर निकल गए, गवर्नर हाउस से बाहर निकले और वापस गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर जो थे वो पहले से मक्का के अंदर निकल गए। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बचे और ये जाकर इमाम हुसैन गए। रात को जाकर अपने घर के अंदर अपनी बीवी जो है, अपनी बहनें जो है, अपनी जितने भी बच्चे औलाद वगैरह हैं, अहले बैत का सारा जितना भी ये फूलों वाला काफिला जो था, इनके पास गए और इन्होंने कहा कि देखो मदीने के हालात ख़राब हो चुके हैं, मदीने के अंदर रहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम ऐसा करते हैं हम मक्का की तरफ सफ़र करते हैं। अब जब ये मक्का की तरफ सफ़र करें, लोगों आज जो कहते हैं ना हमारे घर बारिश से उजड़ गए, हमारी स्लाइड से हमारे मकान गुजर गए और रोते हुए पसियों के अंदर आ जाकर मीडिया के सामने रोते हैं, ये तो ख्याल करो जब मदीने के अंदर जिस मदीने को हजूर मक्का से छोड़कर मदीने में आए और जिस मदीने को हाज़ल बलदिल अमीन कहा, जिस मदीने की कसम रब
वक्त فرماتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں مدینے سے محبت کرتا ہوں، اور جس کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی عثمان غنی کی ایک ہی دعا ہوتی تھی، او میرے مولا، او میرے مولا، مجھے مدینے سے باہر موت نہ دینا، مجھے اسی مدینے میں موت دینا جس مدینے میں میرے مصطفیٰ موجود ہے۔ ساری زندگی حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا تھی، اے میرے مولا مجھے مدینے سے باہر موت نہ دینا، مجھے اسی مدینے کے اندر موت دینا تاکہ میں مصطفیٰ کے دور نہ ہو جاؤں۔ ساری زندگی اس مدینے سے امام حسین کی محبت تھی، لیکن ان قریب وقت آیا، رات کا یہی سرناٹا چھایا ہوا تھا، یہی اندھیرا تھا۔ امام حسین نے اپنے سارے اولاد سے، اپنے گھر والوں سے کہا، او میرے گھر والوں، آؤ قریب وہ وقت آیا ہے، گھر چھوڑنا پڑے گا، یہ مال چھوڑنا پڑے گا، یہ سارے سب چھوڑ کر ہمیں مکہ کی طرف نکلنا پڑے گا۔ رات کو وقت یہ قافلہ جا کر آبادی کے گھر سے نکلا، جا کر روضہ رسول پر گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر گیا۔ امام حسین نے حاضری دی، دعا کی، اور روضہ رسول کو پکڑ کر، ان کی جالیوں کو پکڑ کر وہاں پر رونے لگتے، وہاں اسی طرح روتے روتے آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوش ہو گئے نا تو میرے مصطفیٰ کریم خواب میں آئے، کہا، او میرے بیٹے حسین غمگین نہ ہونا، او میرے بیٹے حسین پریشان نہ ہونا، وہ وقت قریب آ گیا ہے، تو مجھ سے ملنے والا ہے، وہ قریب وقت آ گیا ہے، تو میرے نزدیک آنے والا ہے، تیری ملاقات مجھ سے ہونے والی ہے، ان قریب تجھے کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ آنکھیں کھلتی ہیں، امام حسین روتے ہوئے آنکھیں کھلتی ہیں۔ اب یہ قافلہ جا کر حضرت فاطمہ کے مزار پر گیا، وہاں پر جا کے ان کے روزے پر جا کر حاضری دی، وہاں پر روتے ہوئے اب انہوں نے اپنا شہر مدینہ چھوڑا، اب مکہ کے اندر گئے، وہاں پر جہاں حضور علیہ السلام شعیب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام تقریباً 1.5 سال کا عرصہ وہاں پر رہے۔ جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کہا یا تو آپ جو ہے ہمارے بتوں کو قبول کر لو، اگر آپ ایسا نہ کرتے ہیں تو ہم آپ کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کو مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو جب نکالا، شعیب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کے انہوں نے ایک لیٹر ایگریمنٹ کیا تھا، ایک خط لکھا تھا، اس خط کے اندر یہ طے ہو گیا تھا کہ آپ نے وہاں پر رہنا ہے، ہمارے بیچ میں دخل نہیں کرنا، وہ شرطیں طے ہو گئی تھی۔ اور جب یہ شرطیں طے ہو گئی، ان کو شعیب ابی طالب میں 1.5 سال کا عرصہ رہا، نہ کھانے کے لیے نہ کچھ وہاں پر دیا گیا، بڑی مشقت کی سال گزری۔ 1.5 سال کے بعد ابو جہل کے اپنے لشکر کے اندر اطلاع پڑ گیا، کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دیکھو ان کو وہاں پر ان پہاڑیوں میں بند کر دیا، وہ جو ہے کپڑے لگانے کے لیے نہیں، انہیں کھانے پینے کے لیے نہیں، اور ہم عیش کی زندگی گزارے، یہ کوئی انصاف ہوتا ہے؟ ابو جہل فوراً جو ہے عدالت لگا اور دوبارہ فیصلہ کر ان کو نیچے شہر میں بلا، ان کو ویسے ہی ہمارے ساتھ اٹھنا بیسنا جیسے ہم چل رہے ہیں ویسے ان کو بلا، ورنہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ ابو جہل یہ سمجھ گیا کہ یہ شاید حالات بگڑنے والے ہیں، اور انہوں نے ابو طالب کو بلایا، ابو طالب کو کہنے لگے آؤ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا میری تمہارے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ میں تم سے جھک کے کوئی بات کرنے والا ہوں، ہاں میرے بھتیجے محمد کا ایک فرمان ہے وہ سن لو، اگر وہ سچا نکلتا ہے تو فیصلہ کر دو، اگر سچا نہیں نکلتا ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، وہ خط جو تم نے لکھا ہوا تھا، جو حتیم کعبہ کے حوالے تھا، کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا، میرے بیٹے محمد کا فرق کہنا ہے کہ وہ جو سارے کا سارا کیڑوں نے کھا دیا ہے، اور صرف وہی جگہ بچی ہے جس پر محمد اور اللہ کا نام موجود ہے۔ اب یہ ان کے بیچ میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ابو جہل بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، وہ تو میں جیت جاؤں گا۔ لہٰذا جب کہا گیا، کعبہ کے جو غلام تھا اسے کہا لاؤ خط نکال کر، جب خط نکال کر لایا گیا، اس سارے کے سارے خط کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا تھا، اور وہی جگہ بچی تھی جہاں پر اللہ اور ہمارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو کیڑوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب فیصلہ توڑنا پڑ گیا، حضور علیہ السلام کو بلانا پڑا، اور جہاں 1.5 سال حضور نے وہاں پر شعیب ابی طالب کے اندر گزارے، وہاں پر جا کے امام حسین کا قافلہ مکہ میں ٹھہرا، اور صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں، سارے چیزیں صحابہ کو پتہ چلتا گیا، وہ صحابی جا کر امام حسین سے ملتے گئے، ملاقات کرتے رہے۔ اتنے میں کوفہ والوں کے لیٹر آنے لگ گئے، سارے کوفہ والوں کے خط آگے، کہنے لگے جی امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا یزید کے ہاتھوں پر ہم بیعت کریں گے نہیں، آپ آؤ ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، ہم آپ پر اپنی جان نثار کریں گے، ہم آپ پر اپنی جان لٹائیں گے۔ اتنا سارا کہنا تھا، تو جب زیادہ لیٹر آنے لگ گئے تو صحابہ اکرام سے مشورہ مانگا، تو صحابہ اکرام نے، دیگر صحابہ نے مشورہ نہیں دیا، کہا کہ نہیں جی کوفہ والے ایسے بدبخت ہیں، یہ ابھی کچھ کہیں گے بعد میں کچھ کہتے ہیں، ان کے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا اے امام حسین آپ حضور کی پہچان ہمارے پاس ہے، آپ حضور کی نشانی ہمارے پاس ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ کے اندر جائیں۔ الغرض امام حسین نے کہا کہ دیکھو وہ لوگ مجھے بیعت کے لیے بلا رہے ہیں، معاملہ اسلام کا ہے، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں مجھے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اے حسین تجھے اسلام کی قربانی دینے کے لیے بلایا گیا تھا، تجھے بیعت لینے کے لیے بلایا گیا تھا، کیوں نہیں گیا؟ لہٰذا میں انکار نہیں کر سکتا، اب مجھے جانا ہوگا۔ امام حسین نے اب فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کسی ایک بندے کو پہلے وہاں کی خبر لانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب انہوں نے مسلم بن عاقل کو طے کر لیا کہ مسلم بن عاقل جائیں گے، پہلے کوفہ کے حالات معلوم کریں گے، کوفہ کے اندر کیسے حالات ہیں۔ اب مسلم بن عاقل کو انہوں نے